فرما رہے کہ انتم الاعلون، تم غالب ہوگے، تمہاری بات چلے گی، تم جس دین کے داعی ہو، جس دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، وہ چھا جائے گا باقی ادیان کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند ہو جائے گا، قرآن کا دستور طے ہو جائے گا کہ یہ وہ کتاب ہے جس پر مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں گزاریں گے۔ یہ سب کچھ ہو جائے گا، اگر ایک صرف شرط ہے، اللہ کہتے ہیں میری، وہ تم پوری کر دو، ان کنتم مؤمنین، حقیقی معنوں میں مومن ہو جاؤ، حقیقی معنوں میں ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب ہم اس کو ریورس ری ایکشن کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو دوسری طرف سے دیکھیں گے، اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو اللہ نے کہا تھا کہ ہو جائے گا، اللہ نے کہا کہ انتم الاعلون، تم لوگ غالب ہو جاؤ گے، تمہارا سکہ رواں ہو جائے گا، دنیا میں تمہاری بات چلے گی، اور تمہارا وقار اور تمہاری عزت دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہوا، فرض کیجیے میں اور آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت ایسا نہیں ہے، تو خود بخود اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ شرط پوری نہیں ہے، کیونکہ شرط تو ساتھ لگائی گئی ہے۔ ان کو عربی، اتنی عربی تو یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی کہ یہ تو کہا ہی اگر کے معنی ہے، اگر تم یہ چیز پوری کرو، یا تم ایمان کی شرط پوری کرو اور ہم تمہارے غلبے کی شرط پوری کر دیں گے، ہم تمہاری عزت کی شرط پوری کر دیں گے، ہم تمہارے پرچم کے پوری دنیا پر لہرانے کی شرط پوری کر دیں گے، تم ایمان کی شرط پوری کرو۔ اب ایمان کیسا؟ اس کے لیے ایک آیت ہے قرآن پاک کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان کے لیے معیار صحابہ کے ایمان کو کھڑا کیا، اس مقدس جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی کارنامہ ہوتا ہے، اور اگر دنیا اس کو جانتی ہے تو اپنے اس کارنامے یا اپنی اس پروڈکٹ کی وجہ سے جانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدارس تو تھے نہیں، صفہ کے چبوترے پہ چند غریب و دیار صحابہ رہتے تھے، وہ کوئی پراپر مدرسہ تو نہیں تھا، ایک جن کا گھر نہ ہو ان کے رہنے کی ایک جگہ تھی، تو خانقاہیں نہیں تھیں، اسلامی جماعتیں نہیں تھیں، تصنیف و تالیف کی کوئی سرگرمی نہیں تھی، لائبریریز نہیں تھی۔ جو بھی آج دینی خدمت کے لیے جو شکلیں اور رستے ہیں، ذریعے ہیں، ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی۔ قرآن پاک اس طرح مصحف کی شکل میں یوں یکجا ہو کر ہر ایک کے پاس ایک پورا نسخہ ہو، ایسا نہیں تھا۔ اسی لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن انہوں نے ایک خاص انداز کے اندر اس کو اکٹھا کیا۔ تو اگر آپ سب سے پوچھا جائے، جتنے لوگ بھی یہاں پر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب تو کوئی لکھی نہیں، قرآن تو اللہ کا کلام ہے جو ان کے اوپر اترا، انہوں نے خود تو نہیں لکھا، انہوں نے کوئی یونیورسٹی یا مدرسہ اس معنی کے اندر بنایا نہیں، اور کوئی اور ایسا مرکز نظر نہیں آتا۔ تو اگر کوئی یہ پوچھے کہ انہوں نے کیا چھوڑا جو ان کی محنت کی پروڈکٹ کہلائے، جو ان کی محنت کے نتیجے میں یہ اس کا خلاصہ تھا، تو لا محالہ آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ صحابہ کی جماعت چھوڑ، وہی ان کی تصنیف بھی تھی اور وہی ان کی تالیف بھی تھی، وہی ان کا مدرسہ بھی تھا، وہی ان کی خانقاہ بھی تھی، وہی ان کی جماعت بھی تھی، وہی ان کی تنظیم بھی تھی۔ یہی افراد اس کا خلاصہ تھے ساری محنت۔ ان کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کو اس جیسا ایمان مطلوب ہے۔ تو اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ ان
ان جیسا ایمان پیدا کرنے کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں، اس پر ہی آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ صحابہ کے ایمان کے بنیادی اجزاء کیا تھے اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر وہ پیدا کر دی جائیں تو ایمان کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے جس پر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ انتم الاعلون، تم غالب ہو جاؤ گے اگر تم یہ شرط پوری کرو۔ اس میں پہلی چیز جو حضرات صحابہ کی شخصیات میں آپ کو نظر آئی وہ یہ تھی کہ ان کے نفوس کا تزکیہ ہوا ہوگا۔ تزکیہ نفس تو آپ سمجھتے ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے مقاصد میں سے، بعثت کے مقاصد میں سے ایک ہے، 4 مقاصد میں سے، یعنی وہ صاف لوگ، پاک لوگ، ان کے عقائد شرک کی گندگیوں سے پاک تھے، غیر اللہ پر اعتماد سے پاک تھے، کسی قسم کی بھی ان کی نگاہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتی تھی، اور دوسرا ان کے اخلاق پاک تھے۔ ایک عقائد پاک تھے، دوسرا اخلاق پاک تھا۔ اخلاق کے پاک ہونے کا کیا مطلب؟ جھوٹے نہیں تھے، خائن نہیں تھے، خیانت کرنے والے نہیں تھے، اور بے صبرے نہیں تھے، ناشکرے نہیں تھے، اور ان میں شرم و حیا تھی، سخاوت تھی، توکل تھا۔ جو اچھی صفات ہیں وہ ساری تھیں، اور جو اخلاق کی گندگیاں ہیں وہ ساری نہیں تھیں۔ اس چیز کو تزکیہ ہے جس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں کہ اس کا عقیدہ خالص اللہ جل شانہ پر اعتماد اور یقین والا ہو، حقیقی معنوں میں اس کو توحید کی حقیقت معلوم، شرک کی آلودگیوں سے پاک، کوئی شائبہ بھی شرک کا اس کی زندگی میں نہ ہو، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اخلاق پاک ہوں، اس کے جذبات اس کے کنٹرول میں، وہ اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر عمل کرنے والا نہ ہو، بلکہ وہ اس کے نفس کی باغیں شریعت مطہرہ کے ہاتھ میں، جہاں شریعت کہے کہ چھوڑ دو وہاں وہ چھوڑ دے، اور جہاں کہا جائے کہ سخت ہو جاؤ تو وہ سخت ہو جائے، جہاں کہا جائے کہ نرم ہو جاؤ تو وہ نرم ہو جائے۔ جو چیز اس کی آنکھوں کو جو حکم ہے وہ اس کے مطابق استعمال ہو رہی ہوں، اس کے کان، اس کے جسم کے سارے اعضاء۔ تو یہ پہلی چیز۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس حوالے سے کیا ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم مومن کہلانے کے قابل ہیں، صاحب ایمان کہلا سکیں۔ یہ پہلی چیز، اس پر یہ دعوت فکر ہے آپ کو کہ آپ اس پہ سوچئے اور غور کیجئے، اور پھر اس کا رستہ سوچیں کہ وہ پیدا کیسے ہوتی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ صفات پیدا کیسے ہوتی ہے، تو میں اپنے تجربے کی روشنی میں اور جو میں نے آج تک پڑھا ہے میں اس کی روشنی میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ یہ کتابیں پڑھ کے پیدا نہیں ہوتی۔ آپ کو میں سچائی پر ایک کتاب الصدق پڑھا دوں یا صداقت کے ابواب پڑھا دوں، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، تو اس کے پڑھتے ہی آپ سچے نہیں ہو جائیں، صادق القول نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آپ کو امانت کے اوپر میں ساری آیات بتا دوں اور ساری احادیث بتا دوں، تو اس سے کوئی خائن فوراً خیانت کرنا چھوڑ نہیں دے گا، علم اس کو ہو جائے گا۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اس وقت میرا اور آپ کا جتنا علم ہے، جتنا بھی، کیا ہمارا اس پہ عمل ہے؟ تو یقیناً ہمارا جواب ہوگا کہ عمل نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف علم سے عمل خود بخود نہیں آتا، عمل کی الگ سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے علم کی محنت کرنی پڑتی ہے اس سے علم آتا ہے، پھر عمل کی محنت کرنی پڑتی ہے جس سے عمل آتا ہے۔ مثلا میں آپ سے عرض کروں، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں
ہم میں سے کون جماعت سے نماز کی فرضیت سے ناواقف؟ کون ایسا بیٹھا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان مردوں پر دن میں 5 دفعہ جماعت کے ساتھ نماز فرض عین ہے؟ یقیناً سب کو پتہ علم ہے، لیکن عمل کتنا ہے اس کے اوپر وہ ہم میں سے ہر شخص اپنی حالت جانتا ہے۔ ہم میں سے کس کو تہجد کی فضیلت معلوم نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معلوم نہیں ہے کہ آپ پر تو تہجد بعض علماء کے نزدیک فرض تھا اور انبیاء پر فرض تھا، تو ہمیں بھی معلوم ہے، اس کا ثواب بھی معلوم ہے، اس کی چیزیں معلوم ہیں، عمل ہم کتنا کر پاتے ہیں ہمیں سے ہر شخص جانتا ہے۔ ہم قرآن پاک سے کتنے تعلق کے مدعی ہیں، لیکن اس قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے؟ عمل تلاوت کا کتنا ہے، سمجھنے کا کتنا ہے، عمل کرنے کا کتنا ہے، اور اس کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنے کا کتنا ہے؟ یہ کم سے کم 5 حقوق ہیں قرآن پاک کے، کم سے کم، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور بیان کی جا سکتے ہیں، اسے اختصار کیا جائے۔ میں صرف 5 جملوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، قرآن شریف کا احترام ہو، تقدس ہے اس کا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے گا، تلاوت صحیح کی جائے گی، عربی میں کی جائے گی، قرآن کے جو اپنے حروف ہیں، جو اس کے مخارج ہیں، جو اس کی تجوید ہے، جو اس کی قراءت ہے، اس کے مطابق پڑھا جائے گا۔ قرآن کو پنجابی میں یا پشتو میں یا بلوچی میں نہیں پڑھا جائے گا، عربی میں پڑھا جائے گا۔ یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے گا، اللہ کیا فرما رہے ہیں، جس سے قرآن معاشرے میں نافذ ہو۔ تو دیکھیں، ہم جانتے ہیں اس بات کو، لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہوتا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تزکیہ کیسے ہوگا، اس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کو تزکیہ شدہ لوگوں کی صحبت چاہیے ہوگی۔ آپ ڈھونڈیے، جیسے آپ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، جیسے آپ وکیل ڈھونڈتے ہیں، جیسے آپ دیگر اپنی ضرورت کے لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ اگر گھر بنانا ہو تو کوئی انجینئر ڈھونڈتے ہیں، کوئی ٹھیکیدار ڈھونڈتے ہیں۔ آپ ایسے لوگ اپنے معاشرے میں تلاش کریں جن پر آپ کو یہ اعتماد ہو، جن کے بارے میں آپ کو یہ اطمینان ہو کہ یہ تزکیہ شدہ لوگ ہیں، انہوں نے تزکیے پر محنت کی ہے، ان کے اخلاق سنورے ہوئے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، ان کے عقائد درست ہیں، ان میں امانت ہے، ان میں دیگر چیزیں درست ہیں، دین کا فہم درست ہے، قرآن و سنت سے تعلق درست ہے۔ آپ کو ان کی صحبت چاہیے ہو، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں اور ان کے طرز عمل کا معائنہ کریں، دیکھیں، غور کریں۔ یہ رنگ ہے، آہستہ آہستہ آپ کے اوپر چڑھے گا۔ جیسے وہ مشہور مثال ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو اگر خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ سکتا ہے تو ایک انسان کو دیکھ کر دوسرا انسان کیوں نہیں رنگ پکڑ سکتا؟ قرآن نے اس کو صبغۃ اللہ کہا ہے، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے رنگ، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ تو صبغۃ اللہ ایک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک رنگ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے کہ یہ شخص اللہ کے رنگ کے اندر رنگا ہوا ہے۔ اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، عربی کے اندر کہتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ۔ یہ شعائر اسلام کی تعریف یہ کی گئی ہے۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا اسلام کے شعائر، جیسے مسجد اسلام کا ایک شاعر میں سے ہے، قرآن ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ شعائر اللہ کی تعریف کیا ہے، کون کون سی چیزیں اللہ کا شعائر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اذا رؤوا ذکر اللہ، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا پہلی چیز۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ میں آپ کو صرف 3 باتیں بتاؤں گا آج کی اس نشست کے اختصار کو دیکھتے ہیں۔
دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ آپ کا جو اپنے دین کا کنسیپٹ ہے، میں آپ سے معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ ابھی آپ ماشاءاللہ سارے دیندار نوجوان بیٹھے ہیں، دین سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ جو میرے رفقا ہیں یہ بھی سارے جو میرے ساتھ آئے ہیں، اگر میں بھی آپ میں سے سب سے پوچھوں آپ کے نزدیک اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، تو کیا آپ اس کے جواب میں چند 90 دھلے جملوں میں اسلام کی درست تعریف کر سکیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ آپ سے کسی غیر مسلم نے پوچھ لیا کہ اسلام کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو وہ بات بتائیں جو غیر اہم ہے اور وہ بات چھوڑ دیں جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ اسلام کی جو اپنی ایک پریورٹیز کی ایک لسٹ ہے اس کو آپ ڈسٹرب نہ کر دیں، غیر اہم بات کو اوپر نہ کر دیں، اہم بات کو نیچے نہ کر دیں۔ اس کے لیے جو سب سے زیادہ اپیلنگ بات ہو سکتی تھی وہ آپ نے چھوڑ دی اور وہ بات بتا دی جو اسلام میں اہم نہیں تھی اور اس کی دلچسپی کا باعث بھی نہیں بن سکتی۔ تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے تصور اسلام کو درست کیا جائے اور اسلام کی ایک جامع تصویر مکمل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تمام شعبے موجود ہیں، اس پر آپ پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے آپ سے جو محبت ہوتی ہے اور میں باوجود اس کے کہ جلسوں میں نہیں جاتا، آپ کو شاید پتہ ہوگا بہت محدود تعداد میں جاتا ہوں، آپ کی دعوت پر میں دوڑا آتا ہوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ مجھے آپ میں وہ اعتماد نظر آتا ہے کہ جو پوری خود اعتمادی کے ساتھ اسلام کی تمام چیزوں پر کھڑے ہو سکتے ہو، اپنے ماحول کی تمام تر مخالفت کے باوجود، اور جس چیز کو اسلام سمجھتے ہیں ڈنگے کی چوٹ پر اس کو اسلام کہتے ہیں اور اس کے اوپر کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہو۔ اس حوالے سے میں اسلامی جمعیت طلبہ کے وجود کو ان عصری دانشگاہوں کے اندر ایک بہت بڑی غنیمت سمجھتا ہوں، ایک بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں نوجوانوں کہ وہ ان کو یہ ماحول فراہم کرتی ہیں۔ آج کے دور میں کچھ چیزوں پر گفتگو کرنا مشکل ہوتی ہے، نام لینا مشکل ہوتا ہے۔ اصل کوئی اسلامی تحریک و تنظیم وہ ہوگی جو اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں بغیر کسی معذرت خواہانہ رویے کے اور بغیر کسی اپنی زبان کو دائیں بائیں موڑے ہوئے وہ اسلام کی صحیح اور کامل تصویر اپنی دعوت کے اندر پیش کر سکتی ہو اور اپنے عمل کے ذریعے اپنی اس دعوت کی تائید کر سکتی ہو، اس کا عمل اس کی دعوت کی تائید کرتا ہے۔ تو میں جب یہ کہتا ہوں، یہ جو بات میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہی اور سوشل میڈیا پر کہتا ہوں، تو آپ کو نہیں پتا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اسلامی جمعیت طلبہ کی تائید کرتے ہیں، وہ تو اتنی پٹائی کرتے ہیں لوگوں کی یونیورسٹیوں کے اندر۔ میں کہتا ہوں کہ جب میں جاؤں گا تو میں ان سے کہوں گا کہ لوگوں کی پٹائی نہ کیا کریں، تو اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو نہ کیا کریں، ہمیشہ زندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ مجھے لوگ کہتے رہتے ہیں ہر وقت آپ واقف نہیں ہیں، آپ جانتے نہیں ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے میں میرے ٹویٹس پر اور میری پوسٹس کے نیچے جو کمنٹس آتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اس کو۔ میں جب بھی آپ لوگوں کے پروگراموں سے واپس جاتا ہوں تو میرے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے آپ کے اس نظم و ضبط کو دیکھ کر، آپ کی اس طلب کو دیکھ کر، آپ کے اس شوق کو دیکھ کر، تو میں کوئی اپنا اس کا اظہار کرتا ہوں، اور جب میں اظہار کرتا ہوں تو سمجھے کہ توپوں کا رخ میری جانب ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے اصل بات۔ تو اگر کوئی ایسی کوئی اصل بات ہے تو ناظم صاحب مجھے اس دفعہ بتا کے بھیجیے تاکہ میری معلومات پوری ہوں۔ کہتے ہیں آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو اصل بات نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں جس کا نام لینا بعض ماحول میں مشکل ہو جاتا ہے، مثلا جہاد فی سبیل اللہ، یہ اسلام کا رکن ہے۔ مسلمان کبھی بھی وہ کیسی دعوت ہوگی اسلام کی جو اسلام کے اجزاء کو پورا نہ کرتی ہے۔ اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی اب تو جہاد جو ہے وہ پولیو کے خلاف ہو سکتا ہے اور جہالت کے خلاف ہو سکتا ہے اور کن چیزوں کے خلاف پتہ نہیں ہوتا۔ اگر نہیں ہو سکتا تو کفار کے خلاف جو جہاد ہے اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، باقی دنیا کی ہر چیز کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے۔
تو یہ معذرت خواہانہ رویہ ہے، یہ شرمندگی ہے اپنے اسلام کی۔ کتاب اللہ پر شرمندہ ہونے والی جو قوم قرآن اٹھا کے دیکھے، اللہ جل شانہ کا لب و لہجہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، اور قرن اول سے مسلم، تو جو دعوت اسلام ہو، یعنی اسلام کی جو نقشہ اور تصویر، وہ پوری مکمل بغیر کسی احساس کمتری، بغیر اس کے کہ آپ کا ماحول کیا کہتا ہے، کیا ماحول بنایا گیا ہے آپ کے لیے، پروفیسرز کیا کہتے ہیں، باہر سے آئے پڑھ کر آنے والے جو اپنے ساتھ بدقسمتی سے ڈگری کے ساتھ خیالات بھی لے کر آتے ہیں، نظریات بھی لے کر آتے ہیں، افکار بھی لے کر آتے ہیں، کلچر بھی لے کر آتے ہیں، ایک پوری سویلائزیشن لے کر آتے ہیں، اور ہم پر مسلط بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ساری فضا کے باوجود آپ کی زبان پر جو بات ہو وہ وہی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، جو مستند ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو دوسری چیز میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے تصور اسلام کو جامع اور مکمل کیجیے، اس کے تمام خانے پورے ہوں آپ کے سامنے، ایک پوری تصویر آپ کے سامنے ہو، اس پر پھر اپنی بساط کے مطابق انسان عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جو حصہ رہ جائے اس کو اپنی کوتاہی سمجھے، یہ نہ کرے کہ اس کو اسلام سے نکال دے، چونکہ میں عمل نہیں کر رہا اس سے یہ اسلام میں شامل نہیں ہے۔ بہت ساری مذہبی تنظیمیں اور بہت ساری جماعتیں اسلام کے کسی ایک شعبے میں جب کام کر رہی ہوتی ہیں تو پھر اسی ایک شعبے کو پورا اسلام قرار دے دیتی ہیں، اور اسلام کے بہت سارے شعبے ان سے رہ جاتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان پورے تمام شعبوں میں عمل کرے گا، مانے تسلیم کرے کہ یہ پورا اسلام ہے، میں اس میں سے ایک جز پر کام کر رہا ہوں، باقی کی اللہ سے توفیق مانگتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے سے بھی توفیق دے، نہیں کر سکا تو اللہ جل شانہ ضروری نہیں کہ اس پر انسان کو پکڑے۔ تو یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دین دے کر گئے تھے ایسے ہی ایک امت بنا کر گئے۔ آج وہ امت کتنے مختلف ٹکڑوں کے اندر بٹ گئے، لسانیت کے نام پر، صوبائیت کے نام پر، قومیت کے نام پر، مذہب کے نام پر، ہر قسم کی تقسیم آج ہمارے اندر موجود ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ تقسیم کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی نام سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک لفظ اس کے بارے میں کہہ کر گئے، اور وہ اس موقع پہ کہا تھا۔ ایک لمبی حدیث ہے، میں آپ کو اس کا خلاصہ سناتا ہوں کہ کسی موقع پر مدینہ منورہ میں آپ کو پتہ ہے کہ دو طبقات تھے، مہاجر تھے اور انصار تھے۔ کسی موقع پر ایک بات ہوئی جس پر کسی مہاجر کے منہ سے نکلا کہ او مہاجروں، اور کسی انصاری کی زبان سے نکلا کہ او انصاریوں۔ دونوں نے اپنے اپنے طبقات کو آواز دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی بات پہنچی کہ یہ آواز لگی آج مدینہ کے اندر، تو آپ نے فرمایا کہ دعوہا، چھوڑ دو یہ باتیں، یہ بدبودار نعرے ہیں، یعنی یہ بدبودار نعرے آپ نے فرمایا، یہ نعرے مت لگاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لسانیت کی بنیاد کے نعروں کو رسول اللہ بدبودار نعرے قرار دے کر گئے، صوبائیت کی بنیاد پر لگائے گئے نعروں کو بدبودار نعرے قرار دیا گیا۔